بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر۔ اے صاحبان ایمان، تم بھی ان پہ درود پڑھو، اور صرف درود نہ پڑھو، انہیں ایسے تسلیم کرو جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ میں نے کسی حدیث کی کتاب سے حدیث نہیں پڑھی، اللہ کے قرآن سے آیت پڑھی ہے، جسے کوئی ذوف کا الزام لگا کے ٹھکرا نہیں سکتا، راوی کو مشکوک نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس پہ نبی اور نبی کے خاندان پہ درود پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میری جتنی بھی ایک عہد ملتان میں آپ کے سامنے خطابت کا پچھلے 1 یا 2 سال میں گزرا، مجھے کوئی لفظ تکرار نہیں کرنا پڑا، کسی لفظ کے لیے تمہید کی منازل سے نہیں گزارنا پڑا۔ اہل علم، اہل عقیدہ احباب میرے سامنے تشریف فرما ہے۔ اللہ جس خاندان پہ مسلمانوں سے درود پڑھوا رہا ہے، جن پہ درود پڑھا جائے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں رضی اللہ، جن پہ خدا درود پڑھائے۔ درود پڑھا رہا ہے۔ کسی مسلمان کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، بلکہ اہل سنت کے ہاتھوں درود بھی لمبا پڑھا جاتا ہے، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ نے اللہ درود بھیج محمد پہ، محمد کی آل پہ، جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا، جیسے ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ میرے مالک پہلا نبی آدم ہے، آدم کی آل پہ درود کیوں نہیں ہے؟ آدم کی اولاد پہ درود کیوں نہیں ہے؟ یہ ابراہیم کی اولاد پہ درود کیوں ہے؟ آدم کی آل پہ درود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آدم کی اولاد میں ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے، اور جہاں قاتل ہو وہاں لعنت ہوتی ہے، درود نہیں۔ درود صرف یا ابراہیم اور ابراہیم کی آل پہ، یا مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی آل۔ اللہ نے آدم کی اولاد پہ درود نہیں رکھا، قاتل آ گیا۔ نوح کی اولاد پہ درود نہیں، باغی آ گیا ہے۔ ابراہیم کی آل پہ درود۔ جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو، حضرت ابراہیم عام نبی نہیں تھے، ڈیرے دار نبی تھے، بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ابراہیم کے پاس ہر وقت ابراہیم کے دوستوں کا رش تھا۔ اللہ نے ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں بھیجا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تیرے دوستوں پہ درود، تیرے قریب بیٹھنے والوں پہ درود، ابراہیم تیری آل پہ درود۔ حضرت ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ درود، اور صرف درود نہیں، اللہ سلام کر رہا ہے۔ حملہ کہیں سے بھی ہو، حملہ کہیں سے بھی ہو، جواب منبر سے آئے۔ یہ میری قوم کا ادارہ ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا سے ہو، پرنٹ میڈیا سے ہو، سوشل میڈیا سے ہو، قومی اسمبلی سے ہو، پنجاب اسمبلی سے ہو، اعتراض کا جواب ہم منبر سے دیں گے۔ اگر آپ نے آج یہ بل پاس کرنا ہے تو پھر آپ نے زیادہ جلدی کر لی ہے۔ آپ کو اس سے پہلے جاہلوں سے نہیں، کچھ اہل علم سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ تمہاری نصاب کی کتابوں میں، تمہارے مذہب کی کتابوں میں جبریل کو علیہ السلام لکھا گیا ہے، اور تم نے درود تاج میں پڑھ دیا ہے واللہ عاصمہ و جبریل خادمہ۔ جبریل تیرا نوکر ہے، ڈوب کے مر جاؤ، نوکر علیہ السلام، مالک رضی اللہ۔ نوکر علیہ السلام، ٹھیک ہے، کرواؤ بل پہ دستخط۔ آج کے بعد جبریل کو رضی اللہ لکھنا۔ تم کہہ رہے ہو علی کو علیہ السلام نہیں کہنا، حسن کو علیہ السلام نہیں کہنا،
حسین کو علیہ السلام نہیں کہتا، ان کے دروازے پہ آنے والا درزی علیہ السلام ہے، ان کے گھر سے روٹیاں مانگنے والا علیہ السلام ہے، ان کے گھر کی چکیاں چلانے والا علیہ السلام ہے۔ مجھے عزت قرآن کی قسم ہے، تم کہہ رہے ہو کہ حسین علیہ السلام نہیں، حسین کے 72 علیہ السلام۔ بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ میں شیعہ قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا احساس لیتے ہوئے یہ لائیو مجلس میں کہہ رہا ہوں، حکومت پنجاب اس چیز، اس سازش سے باز آئے، ورنہ ایک بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ اس ملک کو بہت قربانیوں کے بعد دہشت گردی اور فرقہ واریت سے باہر نکالا گیا ہے۔ اسے نکالنے میں پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہمیں خبر ہے یہ گٹھ جوڑ کہاں پہ ہو رہے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ سازشیں کہاں تیار ہو رہی ہیں، لیکن ہم شیعہ نے علی بن ابی طالب اور آل محمد کے غلام آپ کو تنبیہ کرتے ہیں، خبردار ایسا کوئی بھی قانون اس ملک میں پاس نہیں ہوگا۔ ہم نے آج تک اتحاد بین المسلمین کا اتنا خیال رکھا ہے، آپ صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ لکھیں کہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ رضی اللہ صحابہ کا ٹائٹل ہے، جچتا ہے انہیں، سجتا ہے انہیں رضی اللہ کہنا بھی چاہیے، لکھنا بھی چاہیے۔ لیکن اب میں ایک گزارش ان سے بھی کروں گا جو اتحاد کا چورن بیچتے رہے، پچھلے 1 مہینے سے غیروں کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں کرتے رہے، یہ لو تمہارا پہلا نتیجہ آ گیا ہے۔ کم از کم پورا ملک گواہی نہ دے، ملتان گواہی دے گا۔ میں نے جامعہ صاحب الزمان اپنی تقریر میں کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا یہ جو اتحاد ہو رہا ہے اس کے نتیجے میری قوم کو بھگتنے پڑیں گے۔ جو لوگ بیٹھے تھے وہ گواہی دے گا لمدار صاحب۔ میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اپنی بھی خبر ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں مجھے اس کے کیا نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ آپ اتحاد بین المسلمین کے ہم انکار نہیں کرتے، اتحاد کرو عقیدے پہ رہ کے۔ آپ نے خود میٹنگز میں بیٹھ کے آپ نے اتحاد کرتے کرتے آپ نے اپنے مذہب کا گلا گھونٹ دیا، اور اگر آج یہ قانون پاس ہو رہا ہے، یہ بل پاس ہو رہا ہے، تو میرے قوم کے ماتمی اب خوش نہیں رہیں گے، بالکل چپ نہیں رہیں گے، ہمارا کسی قیادت کی طرف کوئی دھیان نہیں ہوگا، یہ آل محمد کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں ہے آپ کس سے ملیں، سیاست کریں، آپ جہاں بھی جائیں، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، لیکن مذہب آل محمد کے ساتھ ہم غداری نہیں ہونے دیں گے۔ اس ملک میں نصاب اگر بدلنا پڑا ہے، اگر نصاب بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں پتہ ہے یہ باتیں آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہیں۔ میرے مذہب کی 4 دیواری آپ گرائیں اور میں آپ کے اتحاد کو دیکھوں، آپ میرے مذہب کی چھت گرائیں اور میں آپ کا احترام کروں۔ ہم احترام کرتے ہیں علی کی وجہ سے۔ اگر آل محمد علیہ السلام نہیں ہے پھر پنجاب اسمبلی میں ڈیبیٹ کرواؤ، سلام علی آل یاسین کون ہے؟ میں نے اپنی گزشتہ تقاریر میں کہا تھا کہ یہ ہمارے پاس لفظوں کی کمی ہے، اب ہم کیا کریں؟ جنگلوں میں جا کے پڑھنا شروع کر دیں؟ لفظوں کی کمی ہے کہ ہم ان کے نوکروں کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں، ہماری پبلک کے ذہن ابھی تیار ہی نہیں ہوئے، ہم انہیں بھی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، ورنہ قرآن کہہ رہا ہے سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کے پیچھے چلے وہ علیہ السلام، اور رسول کہہ رہے ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کے پیچھے نہیں چلتا، ہدایت کے آگے چلتا۔ پھر قوم کا در سمجھتے ہوئے کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر ابتدائی مجلس میں کہہ رہا ہوں کہ ہم آپ کو اب بھی دعوت دیتے ہیں یکجہتی کے ساتھ، وحدت کے ساتھ۔ ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں وہ رہیں گے، اور یہ اب نہیں ہے، یہ بزرگ علماء کو سننے والے لوگ موجود ہیں۔ نظریاتی اختلافات ہمارے قدیم علماء میں بھی موجود تھے، ہمارے اسلاف میں بھی موجود تھے، لیکن وہاں بدتمیزی نہیں تھی، وہاں جہالت نہیں تھی،
وہاں ایک بند کمرے میں بیٹھ کے اپنے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا تھا. خواص کی باتیں عوام میں نہیں رکھی جاتی تھی. عوام تک وہی پہنچایا جاتا تھا جس کی عوام متحمل تھی. لیکن اب صرف یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نمبرنگ گیم ہو رہی ہے. میں نے سب سے پہلے جس ملعون نے سیدہ کی شان میں گستاخی کی تھی، ساری زبانیں چپ تھی، اور میں نے فتح جنگ اپنی تقریر میں اگلے دن ہی اسے چیلنج بھی دیا تھا مناظرے کا، اور ہر طریقے سے اپنی ہر تقریر میں. آج لوگ ہم پہ الزام لگائے آپ میدان عمل میں نہیں، آپ میدان عمل میں نہیں. ہم حجروں میں بیٹھ کے بات نہیں کرتے. آپ عدالتوں میں نظر نہیں آ رہے، آپ عدالتوں میں کیوں نہیں آ رہے؟ ابھی عدالت سجی کب ہے؟ ابھی پہلے دن وہ پیش ہوا ہے، اسے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا. جس دن عدالت سجے گی پھر وہ عدالت نہیں سجے گی، پھر وہ میدان سجے گا. نہ ہم ملک چھوڑ کے بھاگے ہیں، نہ ہم مذہب چھوڑ رہے ہیں. نہ عقائد پہ سودے بازی کی ہے، نہ مذہب پہ سودے بازی کی ہے. اس دن گھر بیٹھ جائیں گے جس دن مذہب سے غداری کریں گے. یہ قوم گریبان سے پکڑ کے ممبر سے اتار دے جس دن قوم کے عقائد کا سودا کسی بند کمرے میں بیٹھ کے کریں. ہم جوان ہی انہی مشکلات کے سائے میں ہوئے. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، میں کبھی زندگی میں ذاتی باتیں ممبر پہ کرتا ہی نہیں. جو کیا ہے وہ مخدومہ کی خوشنودی کے لیے کیا. 13 سال ہو گئے مجھے پاکستان کی عدالتوں کا سامنا کرتے ہوئے. میرا خیال ہے کہ مذہب جعفریہ میں سے کوئی مولوی اتنی بار عدالتوں میں نہیں گیا ہوگا جتنا حسین کا یہ ماتمی گیا. آپ آج کہہ رہے جب مجھے دنیا جانتی بھی نہیں تھی، میرے پاس آج بھی وہ فیصلہ موجود ہے. میں نے تب بھی لاہور کی ہائی کورٹ میں 7 مولویوں سے امیر المومنین کی ولایت منوائی بھی تھی اور لکھوائی بھی تھی. لیکن اب ضرورت ہے قومی وحدت کی، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم سربراہی کریں، علماء کرام سربراہی کریں. جنہوں نے یہ مقدمہ دائر کیا ہے، جو علماء کرام اس مقدمے کے مدعی ہیں، ہم انہیں بھی سلام کرتے. وہ آگے چلیں، ہمیں اولاد سمجھ کے، ہمیں بچے سمجھ کے، ہمیں بھائی سمجھ کے ساتھ لے کے چلیں. یہاں پہ کوئی کسی کو ایک دوسرے کو اونچا یا نیچا دکھانے کی کوشش نہ کرے. ہر کوئی اپنا سیدہ کے مقدمے پہ اپنا حصہ ڈالے. اور میں یہ بات اپنی نسلوں سے کہہ رہا ہوں، یہ وقت گزر گیا، دوبارہ نہیں آئے گا. یہ قیمتی وقت ہے مذہب منوانے کے لیے، کیونکہ امام کا ظہور قریب ہے. یہ وہ وقت ہے جب ہم نے اپنا مذہب منوانا ہے. یہ دیکھیں، یہ کوئی کسی کی طرف سے نہیں ہوا. اس ملعون نے گستاخی کی، ایک زبان صرف گستاخی کے لیے بولی، ہزاروں زبانیں ہماری تائید میں بولی. ایک نے گستاخی کی، 1000 نے بول کے تائید کر دی کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد کی بیٹی سچی تھی. اب آپ جا کے ذرا ان کے ہاں پوچھیں کہ ان کے ہاں ایک ہلچل مچ گئی ہے. ان کے ہاں علماء سے بچے پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ آج تک آپ نے ہمیں بتایا ہی نہیں. فدق آل محمد کا وہ مقدمہ ہے کہ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 13 معصومین کی محنت ایک طرف، اکیلی سیدہ کا مقدمہ ایک طرف. لہٰذا اس نادر ترین موقع کو، اپنے ذاتی اختلافات، اپنے ذاتی لڑائی جھگڑوں میں اس موقع کو ضائع نہ کرنا، ورنہ نسلوں کے مقروض ہو جاؤ گے. ملتان لائیو مجلس میں حویلی مرید شاہ جیسی قدیمی بارگاہ میں آصف علوی اپنے لفظوں کے پہرا دیتے ہوئے کہہ رہا ہے، جہاں آپ کو مخدومہ کے لیے ضرورت پڑے گی میں آنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ نہیں دیکھوں گا کون بلا رہا ہے، میں یہ دیکھوں گا کس کے لیے بلا رہا ہے. آپ کسی کو اس میں معمولی نہ سمجھیے گا. آپ ہر ماتمی کو کسی کو معمولی نہ سمجھیے گا. اس کے پاس کیا، یہ آ کے کیا کرے گا؟ کہ آپ نے ابراہیم کو لیے جلائی ہوئی آگ پہ اس پرندے کے قطرے کو نہیں دیکھا جس سے باقی پرندوں نے پوچھا تھا کہاں جا رہا ہے؟ اتنی لمبی چوڑی آگ تیرے قطرے سے بجھے گی نہیں. اس کا پتہ مجھے بھی ہے کہ میری حیثیت معمولی سی ہے، لیکن کم از کم قطرے کو آگ میں پھینکے اللہ کو گواہ بنا لوں گا کہ میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں تھا. سیدہ کے مقدمے پہ ہر شیعہ اپنی ذمہ داری کا احساس کروا کے اپنے کاندھے پہ بیٹھے فرشتے کو یہ لکھنے میں مجبور کر دے، میں زہرا کے ساتھ ہوں، زہرا کے دشمن کے ساتھ. اور رہی بات یہ 2-4 باتیں میں ضروری سمجھتا تھا، ضروری باتیں سمجھتا تھا. یہ جو آج قومی پنجاب کی اسمبلی سے جو بل پاس ہوا، ابھی اس پہ گورنر پنجاب کے دستخط نہیں ہوئے، ابھی یہ آئین اور قانون نہیں بنا.
لہٰذا ہمارے علماء اکرام نے بھی آج کے دن بہترین کاوش کی ہے، وہ پنجاب اسمبلی میں بھی گئے ہیں اور مکمل کوشش جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ہوں گے۔ ہم اس ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں بننے دیں گے جس میں آل محمد کی عزت کو گھٹایا جائے، جس میں اہل بیت کی عزت کو گھٹایا جا سکے۔ اس میں علمی طور پہ بھی اگر بات کریں تو صحیح بخاری سے لے کے ابو داؤد تک سینکڑوں حدیثیں ہیں جس میں آل محمد کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہوا۔ اچھا، عام پبلک کو ان باتوں کا نہیں پتا، ہماری زبان عربی نہیں ہے، یہاں پڑھی جاتی ہیں اردو کتابیں، اردو کے ترجمے میں مولوی نے ڈنڈی ماری ہے، یعنی کہ اردو میں جہاں ترجمہ لکھا حدیث کا وہاں رضی اللہ لکھ دیا، لیکن جہاں عربی میں ہے وہاں علیہ السلام ہے۔ مجھے وہ عادت نہیں ہے وہ کتابیں لے کے ممبر پہ آنے کی، یہ شعبہ نہیں ہے، ہم دلیلوں کے ساتھ بھی مطمئن کر لیتے ہیں، ضرورت پڑے تو پھر کتابیں جو ہیں وہ ہر جگہ پہ ساتھ لے کے آ جاتے ہیں۔ لیکن اب کتابیں کیونکہ لائبریریوں کی ضرورت ہی نہیں، اب تو لائبریریاں سمٹ کے ہتھیلی پہ آ گئی۔ یہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، آپ اس کا مثبت استعمال کریں۔ اس میں ایک ایپ ہے اسلام 360، جن بچوں نے یوز کیا وہ گواہی دے دیں گے۔ وہ زاہد سیپا صاحب ہیں کو کراچی کے، انہوں نے ایک ایپ بنائی ہے جس میں انہوں نے قرآن اور حدیث کی تمام کتابیں اکٹھی کر لی ہیں۔ اس میں آپ نے صرف کسی لفظ کو لکھنا ہے، اور اگر آپ قرآن پہ جا کے سرچ کریں گے ایک لفظ لکھیں گے تو وہ لفظ قرآن کے جہاں جہاں آیت میں استعمال ہوا ہے وہ سارا نیچے سامنے آ گیا۔ آپ اس میں جا کے دیکھ لیں۔ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں یہ صحیح بخاری 3748 یہ حدیث کا نمبر ہے۔ اس میں یہ عربی عبارت ہے، جہاں عربی عبارت ہے وہاں لکھا ہے براسل حسین علیہ السلام۔ اگر کیمرہ اسے کلوز کر کے دکھا سکے، راسل حسین علیہ السلام صحیح بخاری میں لکھا ہے، لیکن جب اس کا اردو میں ترجمہ ہوا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 20 حدیثیں میں ابھی اپنی اس ڈیجیٹل لائبریری میں دکھا سکتا ہوں، جہاں پہ عربی زبان میں علیہ السلام بخاری میں بھی لکھا ہے، ابو داؤد نے بھی لکھا ہے، جناب سیدہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، سلام علیہم السلام، مولا علی اور جناب سیدہ کے نام کے ساتھ لکھا ہے، لیکن جب ترجمہ ہوا وہاں رضی اللہ کر دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے امام بخاری بھی انہیں علیہ السلام کہتے تھے۔ اب جو قوم اپنے امام کی نہیں مانے گی وہ میرے امام کی کیسے مان لے؟ تو لہٰذا اس بات کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے سنی بھائی بھی متوجہ رہیں، یہ سازش صرف شیعوں کے خلاف نہیں، یہ سنیت کی چھت گرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں، کل تک تو وہ دہشت گرد تھے، آج وہ اسلام کے ٹھیکیدار کہاں سے بن گئے؟ ابھی تو ان کے مقدمے عدالتوں میں ہے، زیر التوا ہے۔ لہٰذا اس مجلس میں یہ پیغام دینا ضروری سمجھتا تھا، سارا دن میرا خون کھولتا رہا، اور یہ پیغام میں ممبر حسین ابن علی سے ضرور دوں گا، قطعاً ہم کسی بھی ایسی قرارداد کو پاکستان میں قبول نہیں کریں گے۔ پورا مجمع میری تائید کرتا ہے، کم از کم ملتان کے تمام احباب اپنے ہاتھ اٹھا کے، کیمرہ مین کیمرے کو گھما کے یہ قرارداد حویلی مرید شاہ ملتان میں، پنجاب کی سرزمین پہ پہلی دفعہ ملتان میں یہ پاس ہو رہی ہے کہ ہم کسی بھی ایسی قرارداد کو پنجاب میں قطعاً منظور نہیں کریں گے جن میں اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے علاوہ رضی اللہ لکھا جائے۔ ہمیں ہر اس حکومت کو تنبیہ کرنی ہے، ہمیں حکومت عزیز نہیں، ہمیں قائم کی حکومت عزیز۔ اور دوسرا، انہی اٹھے ہوئے ہاتھوں سے ہم یہ یقین اور یہ عہد کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کی حرمت کے لیے میری تمام قوم، علماء، خطبہ، واعظین، ذاکرین، منقبت خان، نوحہ خان، ماتمی ایک پیج پہ ہیں۔ ہمارے ذاتی نظریاتی اختلافات ہوں گے، عزت سیدہ کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑی ہم پسینے کی جگہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار۔ مالک حسین اس قرارداد کو اپنی بارگاہ میں بھی منظور کرے، ہمارا ہاتھ اٹھانا قائم آل محمد اپنی بارگاہ میں بطور گواہی کے درج فرمائے۔ یہ جنگ آج نہیں، ملوکیت کے خلاف سب سے پہلے حسین ابن علی نے کہا تھا
جب ولید نے کہا تھا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، حسین یزید چاہتا ہے کہ آپ اس کی بیعت کریں، کیا کہنے حسین تیرے جواب کے؟ حسین نے کہا اس سے کہہ دے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین ابن علی نے انکار کر دیا۔ آج سارے جتنے بھی اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، تمام مسلمان کہہ رہے ہیں جی بالکل حسین نے انکار کیا۔ بات اس سے آگے بھی تو لے کے چلو، 1400 سال سے یہی پہ ایک کنڈی پھنسائی ہوئی ہے، حسین نے انکار کر دیا۔ حسین اس سے آگے ریسرچ لے کے چلو، 72 لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا۔ اس 72 کے نام، ولدیتیں، قبیلے، شجرے، قد، رنگ میں بتاتا ہوں۔ جن 72 نے حسین کا ساتھ دیا وہ 72 ہم بتاتے ہیں۔ تو صرف اتنی مہربانی کر، جنہوں نے یزید کو ووٹیں دی تھی تو اتنا بتا وہ لوگ کون تھے؟ 72 لوگوں نے حسین کا ساتھ دیا، وہ 72 کے نام تاریخ میں لکھے۔ جن لاکھوں نے یزید کا ساتھ دیا۔ حسین کے مخالف ڈھونڈنے مشکل نہیں، آسان ہے۔ جنہوں نے یزید کو ووٹ دیا اس کا مطلب انہوں نے یزید کی حکومت کو تسلیم کیا، تسلیم کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یزید کے ہر فعل پہ راضی ہوئے۔ اس کا مطلب ہے قتل حسین میں صرف یزید شریک نہیں۔ مشکل ترین موضوع میں ممبر پہ پڑھ رہا ہوں، قتل حسین میں صرف یزید شریک نہیں، ایک جمہور ہے۔ علمدار شادی آپ دعا دیں گے، مولانا کوثر نیازی سے چند علماء نے آ کے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تھی حسین نے کیوں نہیں کی؟ وہ غصے میں آ کے کہتے جب حسین نے نہیں کی تھی سب نے کیوں کی؟ جھگڑا اس بات پہ نہیں کہ کس کس نے کی، جھگڑا اس بات پہ ہے کہ جب حسین نے کہہ دیا تھا نہیں تو کس کی ضرورت تھی کہ وہ ہاں کہتا؟ یہ حسین کی نہیں، کیا صرف حسین کی نہیں تھی، یہ اس دور کے امام کی نہیں تھی۔ حسین نے کہا نہیں تو باقی لوگوں نے حسین کی نہیں میں اپنی نہیں کو کیوں نہیں ملایا؟ اس کا مطلب ہے کہ صرف یزید نہیں، ایک پورا دور تھا جو حسین کا قاتل تھا۔ میں بڑی صاف کچھ باتیں آج آپ کی احباب کی سماعتوں کے حوالے کریں، گھٹ گھٹ کے مر گئے ہم۔ جو اٹھتا ہے نہیں جی یزید غلط، یزید غلط، ہم بھی تو یزید، صرف یزید غلط نہیں، ایک پورا نظام تھا جو حسین کا مخالف تھا۔ یزید تو اس نظام کا نمائندہ تھا۔ پہلے بتاؤ کہ یزید میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ اس نے جس کا کلمہ پڑھتا ہے اسی کے بیٹے سے بیعت مانگ لی؟ اس کا مطلب اس سے پہلے یہ غلطی ہوئی ہے۔ حسین ابن علی نے کہا میں نہیں کروں گا۔ 72 لوگوں نے حسین کی نہیں میں حسین کا ساتھ دیا۔ حسین 26 رجب کو نہیں کہہ کے 28 رجب کو مدینے سے چل پڑے۔ فضائل پڑھ رہا ہوں، مکہ آ کے حسین نے قیام کیا، مسلسل حسین مکہ میں رکے رہے۔ میرے مولا حسین آپ کے مکہ میں رکنے کی وجہ کیا تھی؟ حسین ابن علی چاہتے تھے کہ زمانے کو بتائیں کہ دین میں تصور امامت کیا ہے، دین میں حجت کی ضرورت کتنی ہے۔ حسین ابن علی نے انتظار کیا حج کا، جب بالکل لوگ حج کے لیے کعبے کے قریب پہنچ گئے حسین کعبے سے نکل پڑے۔ جو نوجوان نسل بیٹھی ہے، میرے مولا حسین آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے این موقع پہ آپ نے وہ مقصد کیوں ختم کر دیا؟ حسین ابن علی یوں احرام والے لوگوں کے درمیان سے نکل رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا حسین ابن علی کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا تم کیا کرنے آئے ہو؟ حج؟ تو فرمایا میرے بغیر پڑھو۔ نا ملتان میں میں نے جملہ تب تک کہنا نہیں جب تک تمہید کے لیے آپ تیار نہ ہو گئے۔ حسین ابن ایک لمحے کے لیے حسین ابن علی نے کہا چلو میرے بغیر پڑھ کے دیکھو۔ آج کے 2020 میں انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنے وقت کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ میری زندگی کی آخری سانس تک کوئی مولوی مجھے قرآن کی حاشیے پر لکھ کے دے جن مولویوں نے، جن مسلمانوں نے، جن قاریوں نے حسین کو چھوڑ کے حج پڑھا تھا، کیا ان کا حج ہو گیا تھا؟ کیا ان کی عبادت ہو گئی تھی؟ اگر وہ کہے نہیں ہوئی تھی تو اب میرا ماتمی بن کے سوال ہے، جب اللہ کا گھر بھی تھا، صفا بھی ہے، مروہ بھی ہے، رکن بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، آب زمزم بھی ہے، بدن پہ احرام بھی ہے، زبان پہ لا الہ الا اللہ بھی ہے، چہرے پہ داڑھی بھی ہے، ہاتھوں میں تسبیح بھی ہے، گلے میں قرآن بھی ہے، تو حج کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس حج میں حسین نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ حج سے حسین نکل جائے اللہ حج قبول نہیں کرتا، نماز سے علی نکل جائے حج قبول نہیں۔
اس کا مطلب عبادت تب تک ہے جب تک یہ ہے، ان کا ہونا وسلم و تسلیمہ ہے، تب تک صلو علیہ ہوتا ہی نہیں، جب تک وسلم و تسلیمہ۔ اب ہو کیا رہا تھا؟ حاجی طواف کر رہے تھے، وسلم و تسلیمہ نہیں کر رہے تھے، قاری قرآن پڑھ رہے تھے، وسلم و تسلیمہ نہیں کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، وسلم و تسلیمہ نہیں کر رہے تھے۔ صلو تک دین نہیں، وسلم و تسلیمہ تک دین ہے۔ اگر ملتان اجازت دے تو جملہ یہاں سے نکل کے میرے حلق تک آ گیا ہے، نگلنے کا میں قائل نہیں، اگلنے کا میں قائل ہوں۔ آج بندے کہتے ہیں ماتمی صرف نماز پڑھتے ہیں، انہیں ماتم سے کیا ملتا ہے؟ نماز صلو ہے، ماتم وسلم و تسلیم۔